بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ پائے اکثر لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ پائے کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے، کن لوگوں کے لیے پائے فائدہ مند ہیں اور کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دوستو، تمام لوگ تقریباً 90% لوگ پائے کھانا پسند کرتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے بھی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے جانوروں کے پائے شوق سے کھاتے ہیں، کچھ چھوٹے جانوروں کے سری پائے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو دل کی تکلیف ہو، ہارٹ پرابلم ہو یا شوگر ہو یا یورک ایسڈ کا پرابلم ہو، ان کو پائے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پائے کمزور لوگوں کی اچھی غذا ہے۔ ایسے لوگ جو بڑھوتری کی ایج میں ہیں، ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جوڑ کمزور ہیں، ان لوگوں کے لیے پائے انمول تحفہ ہیں رب کی طرف سے۔ پائے کو باقاعدہ کسائی سے بھنوا کر اور کسائی سے ہی توڑوا کر پیس بنوا کے پھر ان کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ان کو پکانا چاہیے اور ان کو ہلکی آنچ پر کافی دیر تک پکتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر سے جو گوشت ہے وہ پائے سے، ہڈی سے علیحدہ ہو جائے، آسانی سے علیحدہ ہو جائے۔ اس میں نمک معمولی مقدار میں ہوتا ہے، گھی ڈالنے کی یا آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ لیکن مرچیں جو ہے نا وہ نہیں ڈالی جاتی، باقی مسالے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے، اس کو مزید لذیذ اور ٹیسٹی بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو گریوی والا اتارنا چاہیے، مطلب ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے، وہ اتارنا چاہیے۔ وہی پانی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ بوٹیاں بھی کھائیں اور وہ اس کا یخنی جو ہے نا وہ پئیں۔ پائے کی یخنی وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جوڑوں کے مریضوں کے لیے، جن کے جوڑ کمزور ہیں، ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، ان کے لیے انتہائی لاجواب قسم کا یہ ٹانک ہے۔ اور ایسے لوگ جو مشقت والا کام کرتے ہیں، سردی پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو یہ ضرور کھانے چاہیے تاکہ ان کے جسم مضبوط ہوں، وہ ہارڈ ورک کا مقابلہ کر سکیں اور سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ تمام لوگوں کو پائے کھانے چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، چاہے دیہاتی ہوں یا شہری، سوائے ان لوگوں کے جن کو دل کی پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم ہے یا شوگر کا پرابلم ہے یا یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، یا وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے پائے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ لذیذ بھی ہوتے ہیں اور طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ ہم جب پائے کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں تو ہم ان گوشت اور پائے کے ساتھ روٹی وافر مقدار میں کھا جاتے ہیں، چپاتی وافر مقدار میں کھائے جاتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہے، شوگر پیدا کرتی ہے اور پرابلم پیدا کرتی ہے۔ جب پائے اور گوشت کھائیں تو اس کے ساتھ کم سے کم مقدار میں روٹی کھائی جائے تاکہ شوگر کا، کولیسٹرول لیول کا فرق نہ پڑے، شوگر زیادہ نہ ہو، کولیسٹرول لیول زیادہ نہ ہو۔ اور پائے ایک مناسب حد میں کھانے چاہیے، بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت ضرور کھائیں۔ گوشت بہت بڑی انسان کی غذا ہے، بہت طاقتور غذا ہے، اور ہمارے پاک پیغمبر کو گوشت بہت پسند تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیں کہ آپ دبا کے رج کے جو ہے نا پیٹ بھر کے فل اوور ہو کر پائے کھائیں یا گوشت کھائیں، وہ تو واقعی نقصان دہ ہوں گے۔ کسی چیز کی اوور ایٹنگ جو ہے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ صحت مند آدمی کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے اور ایسی خوراک
جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اس کا پازیٹیو اثر ہو، تو اس کو مناسب مقدار میں کھایا جائے. یعنی پائے کھائیں، بڑا گوشت کھائیں، چھوٹا گوشت کھائیں، لیکن اس کی مناسب مقدار میں بھوک رکھ کر کھائیں. اس کے ساتھ روٹی زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، اور مناسب مقدار میں کھائیں. اور کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹ نہ جائیں، سو نہ جائیں، بلکہ اگر پائے کھانے ہیں، گوشت کھانے ہیں، تو وہ شام کے وقت اگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھائیں. اور اس کے بعد آپ کو کم از کم 3-4 گھنٹے جو ہے نا جاگتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ خوراک پروسیس ہضمے کا عمل جو ہے نا وہ ہو جائے. اسی طرح دن کے وقت کھائیں تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. نہ ہی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اوور ایٹنگ کریں، نہ ہی ہمارا اسلام یہ اوور ایٹنگ کی اجازت دیتا ہے. آپ جس چیز کو بھی کھائیں، اس ایک حدود اور قیود کے اندر کھائیں گے تو وہی چیز آپ کے لیے بہت نفع بخش اور صحت اور تندرستی کی ضامن ہوگی. تو پائے اور سری ضرور کھانے چاہیے. یہ تندرستی کی ضمانت ہے. جوڑوں کے درد کے لیے، کیلشیم کی کمی کے لیے، وٹامن سی کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت لاجواب ہے. اور کمزور لوگوں کے لیے بھی یہ اچھی خوراک ہے. اور ہفتے میں، مہینے میں، اور بھی کچھ نہیں تو پائے مہینے میں 2 دفعہ ضرور کھانے چاہیے، لیکن حدود اور قیود کے درمیان. اتنا کھائیں جتنا آپ آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں. تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں. بالکل پیٹ بھر کے کھانا جو ہے نا، کوئی کھانا بھی وہ آپ کی جان لیوا ہو سکتا ہے، آپ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان ثابت ہو سکتا ہے. چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دودھ ہو، کوئی چیز بھی آپ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کی صحت کے لیے مضر بن سکتی ہے. لہذا پائے مناسب مقدار میں کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں. آپ مہینے میں 2 دفعہ ضرور کھائیں. یہ آپ کی کیلشیم کی کمی کو دور کرے گی، آپ کے جوڑوں کے مسئلے کو دور کرے گی، آپ کے ذہن کے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ کی جسمانی طاقت اور تندرستی کے لیے یہ بہت لاجواب قسم کی نعمت ہے. تھینکس. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.